السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی سنائیں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین، محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سراپا قرآن مجید تھے۔ آپ نہایت خلق و محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے، سلام کہنے میں سبقت کرتے تھے، مصافحہ اور معانقہ کرتے، وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، کسی کی دل شکنی نہ کرتے، غریبوں، بیواؤں اور ضعیفوں کے گھر جا کر ان کا پانی بھرتے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا کر دیتے، مہمانوں کی خاطر مدارات خود کرتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر چیز مہمانوں کے نظر ہو جاتی، تمام اہل و عیال فاقہ کرتے، ہمیشہ سادہ اور ایک ہی غذا پر گزارا کرتے، کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے سامنے جو کھانا ہوتا اسی پر اکتفا کرتے، سب سے مل جل کر زمین پر اس طرح فروکش ہوتے کہ کسی قسم کا امتیاز دکھائی نہ دیتا۔ آپ کا مقدس چہرہ انور ہی پہچان کی علامت تھا۔ عام انسانوں کے ساتھ یکساں اور مساوات کا سلوک کرتے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے کی کوئی تمیز اور فرق نہ رکھتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، انسانوں کی عزت و توقیر صرف تقوی و پرہیزگاری کے بنیاد پر کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے جانثار صحابہ کرام ہمہ وقت آپ کے ادنا اشارہ ابرو پر جانثاری کو دنیا و آخرت میں سرخروئی اور نجات کا باعث سمجھتے۔ بائیں ہمہ حضور اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تاکہ امت کا کوئی فرد محنت اور مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کو معیوب خیال نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ کے معمولات کے بابت دریافت فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ حضور گھر کے کام و کاج میں مصروف رہتے اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ہی اس کی مرمت کر لیتے، ڈول میں ٹانکے خود لگاتے، اونٹ اور سواری کے جانور خود باندھتے، ہاتھ سے کبھی کسی غلام، لونڈی، کسی عورت اور کسی جانور کو نہیں مارا، آپ نے کسی سائل کی درخواست کبھی رد نہیں فرمائی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آپ حیوانات پر بھی رحم فرماتے تھے اور اس بے زبان مخلوق پر جو ظلم روا رکھے جاتے آپ نے اسے منع فرمایا۔ جانور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا رواج ختم کرا دیا، زندہ جانور کے بدن کا گوشت کاٹنے، جانور کا دم اور عیال کاٹنے، پرندوں کے انڈے اور ان کے گھونسلوں سے بچے اٹھانے کو منع فرمایا۔ جانوروں کو بھوکے پیاسے رکھنے والے مالکوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ خدا سے ڈرو۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کو پسند فرماتے، اجلا اور پاکیزہ لباس پہنتے اور دوسروں کو پہننے کا حکم دیتے۔ اجتماع عام خصوصاً جمعے کے نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگانے کا حکم دیتے تاکہ پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو معمولی تکلیف تک بھی نہ پہنچے۔ شرم و حیا کی تلقین فرماتے، دوسروں کے سامنے ننگا نہانے، بے پردہ ہونے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، زنا، شراب، سود اور فسق فجور کی سختی سے منع فرماتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں کیا سامان زندگی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حضور نے کس قسم کا سامان زندگی مہیا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین ہونے کے بعد ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ملا تھا۔ انہیں جو اثاثہ میسر آیا وہ ایک چکی اور چند سیر جو تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پانی ایک مشک میں ہوتا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں ہی تمام قسم کے مشروبات نوش فرماتے تھے۔
حضور کی ازواج مطہرات اپنی ضروریات کی چیزیں گھر میں رکھ کر باقی سب اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں میں خیرات کر دیا کرتی تھی۔ تمام امہات المومنین کے مکان الگ الگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور مختصر تھے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، جس کا دریچہ مسجد نبوی کے اس حصے میں کھلتا تھا جسے روضۃ ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک چمن فرمایا گیا ہے، یہ اس قدر تھا کہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے صحابہ اکرام جب تشریف لائے حجرے میں داخل ہونے لگے تو 10 آدمیوں سے زیادہ کی اس میں گنجائش نہ تھی۔ ان تمام حجروں کے اندر سامان برائے نام ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور کے آرام فرمانے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا موجود ہوتا جسے 2 تہہ کر کے بچھا دیا جاتا تھا۔ حضور کے تمام حجروں کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی، دیواریں مٹی کی تھی اور ان میں شگاف پڑ گئے تھے۔ حضور کے تمام حجروں کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی، دیواریں مٹی کی تھی اور ان میں شگاف پڑ گئے تھے کہ سوراخوں سے دھوپ اندر آتی تھی۔ تمام چھتیں کھجور کے شاخوں اور پتوں سے چھائی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ دیے جاتے۔ حجروں کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو سکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ ایک پٹ کا کوڑا ہوتا تھا۔ کاشانہ نبوت گو انوار الہی کا مظہر تھا، لیکن اس میں رات کو چراغ تک روشن نہ ہوتا تھا۔ گھر کی ظاہری زیب و آرائش آپ کو پسند نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھاری دار رنگین کپڑے لٹکا دیے تو حضور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں مال، اینٹ اور پتھروں کو لباس پہنانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔